اگر آپ کو تشویش ہے کہ یار جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس کام میں خیر ہے یا شر ہے، اس کام میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، میرے گھر کے لیے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، نقصان ہے، تو آپ سورۃ مزمل کا آسان سے استخارہ کرو۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، مولوی صاحب بھی کر سکتا ہے، عام آدمی بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے چاہیے۔ جو بھی ایک بندہ دکان شروع کر رہا ہے، گاڑی لے رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کوئی دوسرا سفر پہ ارادہ کر رہے تو پہلے سورۃ مزمل کا ختم پڑھے۔ آسان ہے، 5 منٹ میں ہوتا ہے۔ سورۃ مزمل کسی کا سفر کا ارادہ ہے کہ یار یہ سفر میرا فائدہ ہے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ یار میرا ارادہ تھا 13 تاریخ کو سفر کا، تو میں نے رات کو سورۃ مزمل پڑھی، سورۃ مزمل کا استخارہ میں نے کر دیا، تو اس استخارے میں مجھے پتہ چلا کہ یار سفر میں خیر نہیں ہے، تو پھر میں نہیں گیا 13 تاریخ کو، میں 14 کو گیا۔ تو 13 تاریخ کو جب میں نہیں گیا تو کیا ہوا، 13 تاریخ پہ پورے علاقے کے، جو میں اپنے ڈسٹرکٹ نہیں دوسرے ڈسٹرکٹ کے، روڈ بلاک تھا، ایک بچہ ادھر ہوا تھا تو روڈ بلاک تھا، پورے دن لوگوں نے روڈ میں انتظار کیا۔ وہ کہتے ہیں جو کام میں شروع کرتا ہوں سورۃ مزمل کا پہلے استخارہ کرتا ہوں۔ تو ہر بندے کے لیے چاہیے کہ جو کام بھی شروع کرتا ہے اس سے پہلے سورۃ مزمل کا استخارہ کرے۔ 5 منٹ لگتا ہے، پتہ چلے گا یہ اللہ کے ساتھ استخارہ ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک سے مشورہ لینا کہ بھئی اس کار میں میرا خیر ہے تو کر لیتا ہوں، یا اللہ اگر شر ہے تو بھی نہیں کر لیتا ہوں۔ تو کیسے ہے؟ آسان استخارہ ہے۔ استخارہ اسی ہے میرے بھائیوں کہ پہلے سورت اپنا وضو بنائے، پھر قرآن مجید کھول کے سورۃ مزمل 7 دفعہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہے بغیر قرآن مجید کھول کے نہ پڑھے، کیونکہ قرآن مجید جب کھول دے اس کے اپنی برکات ہے۔ موبائل کی سکرین پہ نہ پڑھے، یاد پہ نہ پڑھے، قرآن مجید کھول دے، لفظ لفظ پہ پڑھے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ روایت میں بھی موجود ہے، کوئی بندہ لفظی پڑھتا ہے تو اس کا ایک ثواب ہے، کوئی بندہ قرآن مجید کھول کے پڑھتا ہے تو اس کا دوسرا ثواب ہے۔ تو قرآن مجید کھول دے، 7 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ لے، آسان ہے۔ کھول دیا، 7 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ لیا، جب پڑھ لیا پھر قرآن مجید کو ایسا بند کر دے۔ جب بند کیا پھر نہ اس پہ انگلی ڈالے نہ کوئی چیز ڈالے، قرآن مجید کو اپنے انداز پہ ایسے کھول دے، اللہ کی توکل پہ۔ مثال قرآن مجید کو کھولو ایسے تو 15 پارہ آیا، 14 پارہ آیا، 16 پارہ آیا، 20 پارہ آیا، 2 پارہ آیا، 28 پارہ آیا، جو بھی پارہ آیا، تو اس کو جو دائیں صفحے پہ آیا تو ادھر سے حساب شروع کرے، 1 2 3 4 5 6 7 صفحے آپ گنو۔ جب آپ نے گن لیا تو پھر 8ویں صفحے پہ دائیں طرف کے جو صفحہ ہے اس صفحے پہ 7 لکیر چھوڑ دو، 1 2 3 4 5 6 7۔ ہر قرآن مجید کی 15 لکیر ہوتے ہیں یا 16 لکیر ہوتے ہیں، تو آپ 7 لکیر چھوڑ دو۔ 8ویں لکیر میں آپ دیکھو جتنی بھی حروف آیا ہوا ہے، اس حروف میں اگر خاص زیادہ ہے، خاص خیر مراد ہے، تو اللہ پہ توکل کرو، اس کام کو شروع کرو، اس میں خیر ہے۔ اگر اسی لکیر میں شین زیادہ ہے تو اللہ پہ توکل کرو، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام میں شر ہے۔ بس یہ آسان سا ہے۔ ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں، قرآن مجید کو کھول دو، 7 دفعہ سورۃ مزمل پڑھو، پھر قرآن مجید بند کر دو۔ جب بند کیا پھر اللہ کی توکل پہ کھولو۔ جب آپ نے قرآن مجید کو کھول دیا، جتنے بھی پارہ آیا، پھر اس پر صفحہ آیا، اسی صفحے سے 7 صفحے گن لو، 7 ورق گن لو، 1 2 3 4 5 6 7 ورق گن لیا، 8واں آ جاتا ہے تو 8ویں صفحے کی دائیں طرف جو 7ویں کی آخری ہے، 8ویں کی پہلی ہے، تو اس کی دائیں طرف پہ 7 لکیر چھوڑ دو، 8ویں لکیر پہ شروع کرو۔ اگر اس میں خاص زیادہ ہے تو کام خیر میں ہے، اس کام میں خیر ہے، اگر شین زیادہ ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، اس کام میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے۔